شمع تیری طرف لو لگے رہے. آج ہم کچھ بات کریں گے جس موضوع پر، اس موضوع کا نام ہے استغفار. استغفار کی کثرت بھی کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی آج بات ہوگی. امین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمود بھائی بھی ایز یوزول ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد شفیق اتاری بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ بات بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے. بلکہ آغاز امین بھائی قصیدہ معراج کے چند اشعار سے آپ کیجئے، اور اس طرح سے ایک محفل جو ہے اس کا بھی ایک سما بنتا ہے. قصیدہ معراج بھی سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ اس کے مخصوص اشعار کی وضاحت بھی آپ کی طرف میں بڑھاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر چل وگر ہوئے تھے نئے نرانے طرب کے ساما، نئے نرانے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ قرآن دل کا بولتے تھے، قرآن دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے صفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے صفحات اٹھ رہے تھے. نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. یہ جھوم میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا، کان پر ڈھلک کر کے آ رہا، کان پر ڈھلک کر. وہ ہار پر سی تو موتی جر کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، حتیم کی گود میں بھرے تھے. غبار بن کر نثار جائیں، کہاں بسرا گزر کو پائیں، کہاں بسرا گزر کو پائیں. ہمارے دل ہو یوں کی آنکھیں، ہمارے دل ہو یوں کی آنکھیں. فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جانے
تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بیواہوں تے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو، مگر کرے کیا نصیب میں تو، یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور کریں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم الشان کلام میں جس زبردست پیرائے میں معراج کو بیان کیا گیا، بلا شبہ اردو میں ایسا قصیدہ معراج ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ 67 اشعار ہیں، ہدایت کے بخشش کے حصے اول کا آخری کلام ہے۔ یہ ترتیب بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خود ہی دی تھی، اس کی جو ترتیب ہے کتاب کی تو یہ اعلیٰ حضرت نے ہی اس جگہ پر اس کو رکھا۔ ہماری ایک ایک بات سے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یوں کیا تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس ترتیب سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ جو امام احمد رضا نے رکھوائی۔ اور کمال کا یہ کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ امین بھائی ایک بار ایک شاعر حضور اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور اپنا قصیدہ معراج چیک کروایا کہ میں نے یہ لکھا ہے تو آپ اس کو چیک کر دیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصروف ہوتے تھے، بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے۔ مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ آپ آرام بھی بہت کم کرتے تھے، اپنی فیملی کو بھی کم ٹائم دے پاتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ فتویٰ نویسی اور لوگوں کی رہنمائی میں لگے تھے۔ لیکن جب کبھی تذکرہ مصطفیٰ چھڑتا یا تذکرہ خدا بندی چھڑتا، کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو پھر شاعری کا جو ذوق تھا وہ پھر وہ نکل کر باہر آتا تھا۔ تو انہوں نے جب قصیدہ معراج کی بات کی تو اعلیٰ حضرت کے ذہن میں بھی یوں لگتا ہے کہ آیا ہوگا کہ میں بھی کوئی قصیدہ پیش کر دوں بارگاہ مصطفیٰ میں، کیونکہ وہ اس بات کے حریص تھے کہ آقا کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے قرب والے میں کام کروں۔ انہوں نے واقعی ایسے کام بھی کیے اور پیارے محبوب نے وہ مقام بھی عطا فرمایا۔ تو آپ نے پھر قصیدہ معراج لکھا اور ظہر اور عصر کے درمیان یہ لکھا گیا، اتنا بہترین یہ کلام ہے۔ 67 اشعار ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم اگر سمجھنے بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تفصیل سے اور ترتیب سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ناظرین تو شاید کئی مہینے لگ جائیں، اس کا کوئی کورس وغیرہ ہو تو، ایک مبالغہ کر رہا ہوں۔ اتنا عالی شان یہ کلام ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صرف ظہر اور عصر کے درمیان لکھا، اور ایسے اشعار، ایسے الفاظ، لگتا ہے کہ الفاظ خود حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ آپ ہمیں بھی جگہ دے دیجئے قصیدہ معراج میں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرش تک نہیں، عرش پر تک کہیں گے تو عرش کے اوپر کا انکار کہیں نہ اشارتاً سمجھا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی معراج عرش تک نہیں تھی بلکہ عرش سے بھی وراء الورا لا مقام آپ کا جانا ہوا، اور وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور رب کے جلوے دیکھے، کیسے دیکھے اور کیا کیفیات تھی وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ نشان عین و متا کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا۔ عین و متا مانے کہاں، کب، کیف مانے کیفیت، کس طرح، الا مانے کہاں تک گئے، یہ نشان ہی نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہیں، اس جگہ تو وہ جگہ ہی، وہاں جگہ بھی نہیں ہے، وہ جگہ ایسی ہے جہاں جگہ کبھی اطلاق نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا نے وہ منزلیں طے فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے پیارے انداز میں اس قصیدے کو پھر بیان کیا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ عرش نہیں، فلاں جگہ نہیں، اس جگہ نہیں، اس جگہ تک معراج ہوئی تھی۔ یاد رہے معراج کس جگہ تک ہوئی تھی یہ ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں، لامکاں، جہاں جگہ ہی نہیں، ایسی جگہ، ایسے مرتبوں تک حضور پہنچے تھے، اور ہمارے آقا کے مرتبے جاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حقیقت ہم اس سے عجز کا اظہار کر دینا
یہی ہمارے لیے قابل تعریف عمل ہے کہ ہم یہ اعتراف کر لیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. تو آقا جانے رب کی شان اور رب جانتا ہے محبوب کی شان. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. کشور رسالت کہتے ہیں رسالت کی دنیا، سرور مانے بادشاہ، رسالت کی دنیا کے بادشاہ عرش پر جب جلوہ گر ہوئے تو رب تبارک و تعالی نے ان کی مہمانی کے لیے نئے نرالے طرب کے سامان، طرب یعنی خوشی، نئے اور نرالے خوشی کے سامان مہیا کیے کہ آج تو میرے محبوب کی جلوہ دیکھنے کی اور ان کے آنے کی باری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سامان کیے، پیارے سے بہترین سے انداز میں آگے اپنے امین بھائی سے اشعار سنیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. پہاڑیاں بھی سجا دی گئیں تو نہریں بھی سجا دی گئیں تو فصلیں سجا دی گئیں، زمین سج گئی، مسجدیں سج گئیں، آسمان سج گئے، ستارے سج گئے، سورج سج گیا. چاند تو کدھر تھا، تو بھی آ جاتا تو اپنے چہرے کا داغ مٹا لیتا، کیونکہ یہ 27 تاریخ کو ہوئی معراج اور 27 کو چاند نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ کیا ہو گیا تھا، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، تیری مت جو تھی، تیری عقل کہاں تھی. قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی، ان کے مبارک سفر کی جاتے ہوئے کی خاک لے لیتا. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. جو چاند تیرے چہرے پہ دھبے ہیں یہ سب مٹ جاتے. میرے محبوب کی قدموں کی خاک جو لگا لیتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے. تیرے دھبے کیوں نہ دور ہوتے. یہ ہے تخیل، یہ ہے سوچ کی معراج جو ہماری بھی اعلیٰ حضرت کروا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت بھی الحمدللہ اس مقام پہ فائز تھے کہ معراج کو آپ نے واقعی بہترین انداز میں بیان کیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنت کی بہاریں بھی دوبالا ہو گئی آقا کی آمد سے. اور اگر ہم بھی ہوتے تو کیا ہماری بھی اوقات بڑھ جاتی، ہماری عزت بڑھ جاتی. لیکن کیا کریں، ہمارے نصیب میں یہ دن نہیں ہے. حقیقت میں اعلیٰ حضرت کا یہ ایک کلام بڑے بڑے شعراء کے پورے زندگی کے دیوانوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اور پھر کس پیارے انداز میں اس کو مزید آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. اور پھر دعا بھی ہے آخر میں کہ آقا جو آپ نے وہاں پر حصہ پایا ہمیں بھی عطا فرمائیے. ایک بار کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بڑے بڑے شعراء کی محفل میں پڑھا گیا. تو محمود بھائی آپ غور کیجئے، شعراء نے ایک ساتھ یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام تو لگتا ہے کہ کوثر و تسنیم کی زبان سے دھلا ہوا ہے. کوثر و تسنیم جنت کی نہریں ہیں، تو گویا ایسی پیاری زبان اس میں اعلیٰ حضرت نے استعمال کی ہے. کچھ مزید اشعار امین بھائی ہمیں سنائیں. نماز اقصا میں تھا یہی سے مانا اے اول آخر یا مانا اے اول آخر کہ دست بستا اے پیچھے حاضر کہ دست بستا اے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، جمال و رحمت ابھارتے تھے. اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جرم ملے کہ قدسی، جب ان کو جرم ملے
दूल्हा बना रहे थे, जीना का दूल्हा बना रहे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी ये फस्ल फुरकत, अजब घड़ी थी ये फस्ल फुरकत। जन्म के बिछड़े गले मिले थे, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। खुदा की कुदरत की चाँद हक के करोड़ों मंजिल से जलवा करके, करोड़ों मंजिल से जलवा करके। अभी न तारों की छाँव बदली, अभी न तारों की छाँव बदली। नूर के गढ़ के आलिए, के नूर के गढ़ के आलिए। नबी रहमत शफीए उम्मत, असाफे बिल्लाह हो इनायत। नबी रहमत शफीए उम्मत, असाफे बिल्लाह हो इनायत। गदा पे लिल्लाह हो इनायत। से भी खिलफतों से हिस्सा, हमें भी उन खिलफतों से हिस्सा। जो खास रहमत के वहाँ बटे थे, जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। सनाए सरकार है वजीफा कबूल, सरकार है तमन्ना। सनाए सरकार है वजीफा कबूल, सरकार है तमन्ना। कबूल सरकार है तमन्ना। न शायरी की हवस न परवाह, न शायरी की हवस न परवाह। कभी थी क्या कैसे काफिए थे, कभी थी क्या कैसे काफिए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जल मगर हुए थे। रहे निराले रब के सामा, रहे निराले रब के सामा। रब के मेहमान के लिए थे, रब के मेहमान के लिए थे, रब के मेहमान के लिए थे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने न सिर्फ यहाँ ये कसीदा महराज लिखा है, बल्कि महराज शरीफ जो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का एक ज़बरदस्त मौजज़ा और शायान शान मौजज़ा है। यूँ कहिए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लातादाद मौजज़े हैं। उंगलियों से पानी के चश्मे बहा देना, तो किसी की निकली आंख जोड़ देना, किसी का टूटा हाथ जोड़ देना, किसी का टूटा पांव जोड़ देना, किसी का आशूब चश्म अपने लुआब दहन से ठीक कर देना, किसी खारे कुएं को मीठा कर देना, उंगलियों से पानी के चश्मे बहा देना, दरख्त को बुलाना, उससे कलमा पढ़ाना, उसे वापस लगा देना, एक छोटी सी कोपल से चंद ही लम्हों में उसे दरख्त बनाकर उससे फल हासिल कर लेना। प्यारे महबूब ने कैसे कैसे मौजज़ात दिखाए हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का तवील सफर थोड़ी देर में तय कर लेना, दूर दूर तक आवाज पहुंचा देना, जलजले वाले पहाड़ को अपने मुबारक पांव के जरिए रोक लेना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चांद को दो टुकड़े कर देना। ये सारे मौजज़ात, इस तरह के कसीर मौजज़ात हैं महबूब अलैहिस्सलाम के। उलमा ने लिखा कि ये प्यारे आका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए तो बहुत बड़े बड़े मौजज़ात हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कोई बड़ी बातें नहीं है। तो आपके यूं जैसे हम मुहावरतन कहते हैं अपने लिए कि बाएं हाथ का खेल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बड़ी बातें नहीं है। सूरज भी उनकी हुकूमत में, चांद भी उनकी हुकूमत में, सितारे भी उनकी हुकूमत में, कायनात सारी उनके कब्जे में अल्लाह ने दे दी। क्या है उनके लिए मुश्किल, अपनी ही हुकूमत और ममलिकत से कोई चीज कुछ मोल्ड कर दें। शायान शान उलमा ने लिखा कि मौजज़ा है महराज शरीफ और कुरान शरीफ। ये वो मौजज़ात हैं
کہ جو واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام آپ کو جو ملا آج تک اس کی نظیر اور مثل کوئی نہیں لا سکتا. اور دوسرا اللہ کے جلووں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا کہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. معراج کو کئی جگہوں پہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. یہ اشعار بھی آپ ہمیں سنائیں، مزہ آ رہا ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. آپ نے سنا ہوگا کلام. میں آپ کو چند اعلیٰ حضرت کے ایسے کلاموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں آپ نے معراج بیان کی. صرف ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے اشعار ہیں. آپ سنتے جائیں، آپ کہیں گے اچھا اعلیٰ حضرت نے معراج کو اتنا زیادہ بیان کیا ہے. ایک مقام پر لکھتے ہیں سب مکان تم لا مقام ہے، سب مکان تم لا، وہ ہے نا مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو، اسی میں ہے یہ. سب مکان تم لا مقام ہے، تن ہے تم جانے صفا ہو. آپ تن ہے سارے، آپ جان ہو. یہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. کہیں پر لکھتے ہیں کہ وہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شاں تمہارے لیے. کہیں پہ کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کہیں پہ لکھتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. کہیں پہ کہتے ہیں کہ طور پر کوئی چرخ پہ یا عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی، سارے بالاؤں میں بالا رہی، بالا یہ دوست. کہیں پہ کہتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو کہیں پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. کہیں پہ کیا وہ ایک اور بھی ہے نا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. عرش کی عقل بھی دنگ ہے، چرخ بن آسمان. چرخ بھی آج جو ہے وہ گھوم رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں. کوئی انسان تو یہاں نہیں پہنچ سکا، یہ کوئی خاص انسان. جی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کیا بات ہے آقا کی. اور آقا ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تھی معرفت معراج. بے شک جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی ان کے معجزات سے بھی محبت ہوگی. آج ہمیں ضرورت ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات سے محبت کی، آپ کی ذات سے محبت کی، ان کی سنتوں سے محبت کی. یاد رکھیے جب امتی نبی سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی سیرت سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے حالات اچھے نہیں رہتے، ان کے حالات برے ہو جاتے ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں، طرح طرح کی بلائیں اترتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. امتی جب نبی کے قدموں پہ چلنے لگے نا تو پھر اس کے کام بنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر پر مسلمانوں کا پرچم لہرایا، اس وقت یہ دستور تھا کہ ہر سال ایک نوجوان دوشیزہ، ایک لڑکی کو دریائے نیل میں بہایا جاتا تھا، اور اسے جب گرایا جاتا، اسے مطلب جیسے کہ قتل ہو جاتی، وہ مر جاتی، تو تب جو ہے وہ پانی کا فلو جو تھا وہ بہنے لگتا تھا، ورنہ دریا خشک ہونے لگتا تھا. جب مسلمانوں کا پرچم لہرایا، اسلامی حکومت وہاں پر پہنچی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، آپ نے بینڈ لگا دیا کہ خبردار کسی مسلمان بچی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی جائے گی کہ اس کو زندہ جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر دیا جائے اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے.
لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت اگر ایسا نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا، پانی ختم ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے جانوروں کا کیا ہوگا، ایک بندے کی قربانی سے لاکھوں بچتے ہوں تو کیا برا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک جان بھی قیمتی ہے، خبردار ہم اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر آپ بھی پریشان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کیا یا امیر المومنین کیا کریں، پریشانی بڑھ رہی ہے، پانی رک رہا ہے، ہر سال ایسے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اب کیا کریں؟ میں نے تو منع کر دیا ہے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا جو دریائے نیل کے نام تھا، مشہور واقعہ ہے، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دریائے نیل کے نام خط تھا، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بند ہو جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے کہہ رہا ہے کہ بہنے لگ، اپنا فلو جو ہے وہ بہا دے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا حضرت عمر بن العاص نے وہ خط جو تھا وہ دریائے نیل میں ڈالا، وہ دریا میں ابھی زمین کی سطح پہ نہیں لگا تھا، دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ پانی بہنا پہلے شروع ہو چکا تھا، سبحان اللہ۔ پانی پہلے بہا دریا میں، وہ خط بعد میں پہنچا۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور یہ اختیار اور پاور، مگر بیہائنڈ دا سین کیا تھا، پیچھے کیا تھا؟ وہ تھی محبت مصطفیٰ، وہ تھی سنت مصطفیٰ کی جو محبت اور چاہت ان کے دل میں تھی۔ حضرت عمر پکے متبع رسول اللہ، آقا کے پیروکار، سنتوں کو اپنانے والے، پیارے آقا کی حدیثوں اور سنتوں کو بیان کرنے والے، تو پھر آپ کو مقام بھی ایسا ملا، پھر لوگوں کی تکلیف کیسے دور ہوئی؟ آپ ذرا امیجن کیجئے اس وقت کیسی پریشانی ہوگی جب پانی بند ہو گیا ہوگا۔ پانی کتنی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ لوگ کتنی تکلیف میں آ رہے ہوں گے، پانی کا فلو کم ہو رہا ہے، انہیں اپنی فصلوں کی بربادی نظر آ رہی ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، انہیں پرابلمز نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندے عمر نے اس مسئلے کو کیسے حل کر دیا؟ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے جو انہیں حاصل تھا اس کے ذریعے یہ کرامت دکھا دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم اسلام اور دین کو ماننے والے بن جائیں تو حضرت عمر کے دیوانے کم نہیں ہیں، ان کے پروانے کم نہیں ہیں، ان کے فیض پانے والے کم نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیا، برائی سے روکنے کو چھوڑ دیا، خود بھی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، استغفار کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ جب قوم استغفار چھوڑ دیتی ہے تو ان سے بارشیں رک جاتی ہیں، پانی بند ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد میں کمی ہونے لگتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو علماء نے بطور استدلال بیان کیا ہے۔ سورہ نوح 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، اے قوم فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا مہربان ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، پانی بھی آ جائے گا، بارش بھی آ جائے گی، بچے بھی ہوں گے، کثرت ہوگی باغات کی، باغ ہوں گے تو پھل بھی ہوں گے اور سبزیاں بھی ہوں گی، اناج بھی ہوگا، یہ مارا ماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن استغفار چھوڑ دیا جس قوم نے، علماء نے لکھا کہ پھر ان پر افلاس، غربت، قحط اور پریشانیاں، وبائیں طاری ہونے لگتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ استغفار بہت اچھی چیز ہے، اور جب ہم استغفار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں بعض اوقات بلائیں، آفتیں آتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں بعض اوقات 70 بار اور ایک روایت میں 100 بار استغفار کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی استغفار کو اپنی عادت بنائیں۔ استغفار کے حوالے سے کچھ مدنی پھول میں نے بھی عرض کیے ہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ صوبان اتاری بھائی بھی ہیں، ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے، شفیق بھائی بھی اس پر کچھ مدنی پھول دیں گے استغفار کے حوالے سے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، ہر کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، ہر کوئی پریشان ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، سبحان اللہ، مزید فرمایا، اور ہر تنگی سے اس سے راحت عطا فرمائے گا۔ اور رزق آج کل پریشان ہے نا، بزنس نہیں ہے، کام بندے ہیں، تو اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کرتے رہیں گے، کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہوئیں گی۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں کچھ کرے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار میں اضافہ کریں. اپنے نامہ اعمال کی خوشی چاہیے، جس کو آپ کے پریشانی سے دوری چاہیے، اپنا کاروبار اچھا چاہیے تو استغفار کریں. دن بھر میں استغفار کرتے رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آج کل جو یہ حالات چل رہے ہیں اور کافی لوگ فارغ ہیں. ابھی آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تذکرہ کیا، تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو میں آج ایک جگہ پر تھا، تو ہمارے پاس وقت اتنا ہے لیکن ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم درود پاک پڑھ لیں؟ ہم جس کو زیادہ چاہتے ہیں اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دن میں کتنا یاد کرتے ہیں؟ ذرا میں اور آپ غور تو کریں کہ آج صبح سے لے کر اشفاق بھائی، اگر ہم صبح سے لے کر رات تک کی اب تک کی اپنی روٹین دیکھیں تو ہم سب چیک کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا درود پڑا ہے. وقت ہمارے پاس کافی ہے لیکن فضول کاموں میں ہم نے لگایا ہوا ہے. تو خدا را یہ وقت ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے اور واقعی اب تو استغفار کا وقت ہے. درود پاک آپ کو پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. اشفاق بھائی سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے درود پاک کی تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں نا، کہ آپ کتنا پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں. اور درود پاک کے حوالے سے تو ہمیں یہ حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کی تھی کہ میں نے تہائی وقت درود کے لیے صرف کرنے کا سوچا ہے، حضور نے پسند فرمایا، پھر بڑھانے کا بھی فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا آخر میں کہ میں اپنا پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا. تو حضور نے اس کو زیادہ پسند کیا، فرمایا کہ تمہاری فکروں کو دور کر دے گا، تمہارے غم دور ہو جائیں گے. تو جتنی زیادہ ہو سکے درود پاک کی عادت بنائیں. اور ایٹ لیسٹ علماء نے لکھا کہ کم از کم جو 313 پڑھ لے، 313 کی عادت بنائیں تو وہ بھی کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور درود پاک پڑھنے کی کئی فضیلتیں جو احادیث میں سینکڑوں فضیلتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ابھی فارغ ہیں تو بچوں کو کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے، اس پر بھی اگر آپ کوئی روشنی ڈالیں، اس پر بھی بات کریں. بچے فارغ ہیں، اسکول نہیں ہے، فارغ ہیں، تو ہم وہ کیا کریں؟ لاسٹ تھرسڈے شامل تھے مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ بچوں کے ساتھ، امین بھائی بڑا اچھا مشورہ دیا، بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر میں آپ وہ ایک گیدرنگ لگائیں، چادر بچھا لیں، کچھ وہ نہیں اپنے میموری میں کہتے ہیں ببڑیا پڑھنا، وہ اس طرح وہ کچھ کھجور کی بیج وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز لے لیں جس سے آپ وہ دانوں پہ درود پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں. تو یہ بچوں کو شفیق بھائی اس میں انجوائمنٹ بھی ملتی ہے اور وہ اس سے عادی بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری مسجدوں میں بھی اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں بالکل. اس سے فائدہ بچوں کو ہوتا ہے. بالکل بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں وہ اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں وہاں کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے مسجد میں ہیں، تو اگر ایسی وہاں پر اگر درود پاک کی چادر لگی ہوئی ہے تو ان کی کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا وقت وہاں پر بیٹھنے کے بجائے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ان کی جنہوں نے یہ درود پاک کی وہ صف لگائی ان کی بھی دل جوئی ہوگی اور ہمارا بھی وقت درود سلام میں گزرے گا، درود پاک میں گزرے گا. استغفار وغیرہ بھی پڑھا جاتا ہے، آیت کریمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں وقت گزرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ان اوقات کو جو ہمیں میسر ہیں ان کو اچھے کاموں میں اور ذکر رسول اور یاد الہی میں گزارنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کا نام ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ یاد خدا، یاد مصطفیٰ بھی ہو. کہ سپر پاور صرف ایک ہی ذات ہے. سپر پاور ہے تو وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے. وہ ایسی جگہ سے بعض اوقات توجہ دلاتا ہے، تنبیہ فرماتا ہے، ایسی جگہ سے بعض اوقات پکڑتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے یہ کیسی پکڑ ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اور بڑی نرالی ہے. اس کا جو انداز ہے وہ بھی نرالا ہے. اب دیکھیں نمرود کو ایک مچھر سے مارا گیا. نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا میں 4 ہی بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، 2 مسلمان 2 کافر. 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر. نمرود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اتنا بڑا مجرم، عذاب بھی ایک بڑا سا بظاہر دیکھنے میں بھی بڑا وہ آ سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ کا جو انداز ہے نا وہ نرالا ہے، اس کی شان ہی بڑی بے نیاز ہے. اس نے ایک مچھر اس کے سامنے رکھ دیا کہ چل خدائی کا دعویٰ کرتا اس سے کر مقابلہ. وہ مچھر سے ہی مقابلہ نہ کر سکا، کیسا کرتا؟ وہ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور وہ اس کی دماغ کو چاٹتا تھا. علماء نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر نعیمی میں کہ یہ دماغ میں جب اس کے مچھر گیا نا اس کو بڑی اذیت ہوتی تھی، تو اس نے اپنے دربار میں آنے کے آداب میں یہ شامل کر دیا تھا کہ جو بھی دربار میں آتا تو ایک جوتی اٹھاتا اور بادشاہ کے سر پہ مارتا. سبحان اللہ. جب بھی جوتی پڑتی تھی نا تو اس کو راحت ملتی تھی. یہ اللہ کی پکڑ کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. ہم بڑے بڑے عاجز ہیں، بڑے بے بس ہیں. بس استغفار کریں، توبہ کریں. اللہ کے دربار میں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، کبھی بند نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں. کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں، پھر انشاءاللہ صوبان بھائی سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدبیریں، کچھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی شامل کریں گے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں دن میں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے اور استغفار کے بہترین الفاظ کون سے ہیں، ارشاد فرما دیجیے. استغفار کے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں روایتوں میں، کئی دعائیں ملتی ہیں، اور آسان جو ہے وہ استغفر اللہ. استغفر اللہ یہ آسان بھی ہے، اور بہترین کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. سوال کر لینا چاہیے. فیضان نماز میں یہ لکھا ہوا ہے اسی بارے میں استغفار کے لیے کہ استغفر اللہ کہا جائے، مگر استغفر اللہ جب بھی بندہ توبہ کرے اس نیت اور پر عزم نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں گناہ نہ کروں گا، اس کے ساتھ توبہ کرے. اور آپ نے بتایا نا کہ دن میں ہمارے آقا تو 70 مرتبہ بھی اور کہیں پر ہے کہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے. تو یہ امت کے لیے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. میں نے الحمدللہ اپنا یہ معمول میں نے رکھا ہوا ہے اشفاق بھائی ماشاءاللہ کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. واہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھا تو دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ہو بھی گیا، اور پابندی کے ساتھ یہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. جی مزید کال. میرا نام محمد شفقت لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ جب ہم موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں تو اس میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کبھی ہونٹ ہلتے ہیں تو کبھی نہیں ہلتے. تو درود پاک میں ہونٹ کا ہلنا اور دل سے پڑھنا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ افضل عمل کیا ہے، دل سے پڑھنا ہے یا ہونٹ کا ہلنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اصل میں پڑھنا کہلاتا ہی شریعت میں اس وقت ہے جب آپ اپنی آواز خود سن لیں. اگر کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اگر آپ اپنی آواز نہیں سن سکتے، ہونٹ ہلیں گے تو آواز نکلے گی نا. بغیر اس کے جو دل میں پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے علماء نے اس کو بھی ذکر قلبی میں شامل کیا ہے. لیکن جو پڑھنا جہاں پر ہے، جو پڑھنے کے فضائل یا کچھ کوانٹٹی ہے، کوئی تعداد ہے، اتنی بار پڑھنا اتنی بار پڑھنا، اس میں یہ لازمی ہے کہ آپ اپنی آواز خود سن لیں. اتنی آواز کم از کم ہو، ہونٹ بھی اس میں ہلنا آ جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے اشفاق بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. صوبان بھائی کیا فرمائیں گے آج ہمارے ناظرین کو، کس ٹاپک پر اب گائیڈ کریں گے؟ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا تدابیر اختیار کریں، مزید اسٹیٹکس کیا ہیں؟ ان کے دلوں کا راحت کا سامان ہی کرنا ہے ویسے ہم نے. اشفاق بھائی ماشاءاللہ جس طرح سے موضوعات آپ لے کر چلے، ویسے تو موضوع بہت ہی خوبصورت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے. اور جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ اشعار کی صورت میں بیان فرمایا، واقعی ایک کیف سا طاری ہو گیا کہ کس قدر اس معجزے کو مینشن کیا گیا. اور اگر مینشن کرنے والے ہمارے اعلیٰ حضرت ہوں تو کمال ہی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ کورونا کے حوالے سے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، تو میں اس میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 103 سال کی ایک عورت ہے، 103 ایئرس. اشفاق بھائی دنیا میں وہ بندہ یا وہ خاتون، وہ عورت جو 100 سال کی ہو جائے اسے سینٹینیرین کہا جاتا ہے. اور سینٹینیرین جو ہوتے ہیں لوگ، ان کو کئی حکومتوں کی طرف سے سرٹیفکیٹ یا کوئی تحفہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. اور جو 110 سال کے ہو جائیں ان کو سپر سینٹینیرین کہا جاتا ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ سینٹینیرین جو ہیں وہ جاپان کے اندر ہیں، جاپان ملک کے اندر. بہرحال میں یہاں پر بات آپ سے کر رہا تھا کہ 103 سال کی ایک عورت ہے جس کو کورونا وائرس ہوا، اور وہ صرف 6 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد مکمل طور پہ شفا یاب ہو گئی. اب یہ جو مت ہے کہ
جو کورونا ہے وہ بڑا ڈیڈلی ہے, بہت زیادہ اس کی اموات کی شرح زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ووہان شہر یہ وہ جگہ ہے which is considered to be the epicenter of corona. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کورونا کا مرض شروع ہوا. 31 دسمبر 2019 میں کچھ ایسے نمونیے کے کیسز وہاں پر آئے تھے جن کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ کیسا نمونیا ہے. اور پھر 7 جنوری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک نئی قسم کا مرض آیا ہے جو کہ انسانوں کو متاثر کر رہا ہے. اور 30 جنوری کو گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ مرض بہت تیزی سے ایک دوسرے کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے. ووہان شہر ساحل سمندر پہ واقع ہے اور اس کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ پورا کا پورا لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور دنیا کے بڑے شہر جن میں شنگھائی بیجنگ وغیرہ شامل ہیں ان کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا, کیونکہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بیماری در حقیقت پھیلتی بہت جلدی ہے اور اگر لوگوں کو کوارنٹائن کیا جائے گا, سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھا جائے گا, ان کے درمیان فاصلہ بڑھے گا تو پھر اس مرض کی شدت میں اس کے پھیلاؤ میں کمی آئے گی. بڑی اوتھینٹک سورس سے اور یہ کتنی امید افزا اور حیران کن خبر ہے کہ ووہان نے اتنی زبردست بیٹل کی کہ اس کو اب آہستہ آہستہ کورونا فری سٹی کہا جا رہا ہے. یعنی وہ جگہ جہاں پر یہ مرض شروع ہوا, جس مرض نے آج پوری دنیا کے اندر خوف کی ایک علامت جس کو سمجھا جاتا ہے, وہ اس جگہ پہ آخری مریض بھی جو کورونا سے متاثر تھا اس کو انہوں نے باعث کر کے فارغ کر دیا. اور 15 ہسپتال بنائے گئے تھے نئے جہاں پر ان مریضوں کو رکھا گیا تھا, وہ 15 کے 15 ہسپتال بند کر دیے گئے. اللہ کی رحمت ہے کہ یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بہت قادر ہے, بڑا کریم ہے. اور جو ہم سن ہی رہے ہیں کہ مریض اچھے بھی ہو رہے ہیں اور ایک بڑی اس میں تعداد ہے 98% سے زیادہ جو ہے وہ لگ بھگ وہ اچھے ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو اس وقت جتنے بھی دنیا بھر میں خیر وائرسز ہیں اس میں سب سے یوں کہیے کہ وہ وائرس ہے کہ جس میں اموات کی شرح کم ہے اور لوگ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ. ہم کچھ کالز بھی ناظرین کی شامل کرتے ہیں. مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے سیگمنٹس بھی ہیں. کچھ کالز دیجیے گا مزید. اشفاق بھائی کی آواز میں میری مدینے سے یوں ہی نئی نعت سنا دے انشاءاللہ مزید. سبحان اللہ. میرا نام سارا عائشہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اچھا ہے, ہم گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اشفاق بھائی اور محمود بھائی آپ دونوں مل کر ہمیں ایک اچھا سا کلام سنا دیں انشاءاللہ مزید. میرا نام سید اکبر اتاری ہے. اشفاق بھائی مجھے یہ نعت سنا دیجیے. معراج میرے آقا کی, معراج میرے آقا کی, سستی سواری میرے آقا کی, جزاک اللہ خیرا. آمین انشاءاللہ. بالکل یہ کلام بھی پڑھیں گے. معراج کرتے رہنا ہے اپنے گھروں میں بھی خوب دھوم دھام سے. اس بار تو زیادہ وقت ہے تو خوب دھوم دھام سے معراج منائے, پورا دن معراج منائے. اگلی کال. اشفاق بھائی آپ سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا خراب حال کیا, دل کو پرملال کیا. واہ بھائی کیا بات ہے. اگلی کال. میرا نام محمد مصطفیٰ صدیقی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. ایک کلام پڑھ کے سنائیں انشاءاللہ. بالکل. مدنی رضا بھائی کوئی پسند سے پیارا سا کلام ہمیں چند اشعار سنا, آپ بھی پھر کے گلی گلی تباہ بھی سنائیے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, محمد بھی میرے دل میں بسی ہو,
کرنی ہو چلال دو نہیں مانو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر 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 مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے نظر پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کرو سجدے میں مر جاؤ کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤ ڈالو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا
دستے شہ بطحا سے یہی چیز ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ بارات کہتے ہیں، بارات آیا نا اس میں، حاضرین سے پوچھیں یا آپ میں سے کوئی بتائیں، بارات چلی ہو، بارات کا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے قافلہ ہوئی چلا ہو، طیبہ کو بارات چلی ہو، خوشی سے قافلہ چلا ہو، خوشی سے قافلہ چلا ہو۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، درست فرمایا آپ نے، قافلے کو بھی بارات کہتے ہیں۔ تو وہ امیر علیہ سنت کی زبردست شاعری یہاں تو کی طرف روتی میں بھی ہے، اشارہ کروں گا، آپ نے کہا خوشی جو سے، لفظ آپ نے استعمال کیا جی، انہوں نے کہا خوشی سے بارات چلی ہو، وہاں تو روتی خوشی بارات۔ سے قافلہ چلا ہو، انہوں نے قافلہ کہا چلا ہو۔ بارات قافلے کو بارات کا مطلب قافلہ بھی ہوتا ہے۔ مدینے کی بات ہو، مدینے پہنچ جائے تو مدینے سے واپسی کا جی نہیں چاہتا، اور کیفیت عاشقوں کی یہی ہوتی ہے کہ یہیں پڑے رہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی گئے ہوں گے، وہ آپ نے پھر کلام بھی لکھا نا ایک، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، کیوں جائے، کچھ اشعار سنا دو۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، شور خش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور خش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سو سے کے سائے میں سے گئے ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سو سے گئے ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، حبیب کو پالتے ہی غریب کو، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو روائے کیوں، اب تو نہ روک عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے غریب پگلگی، میرے غریب
یا وہی دام سے چھڑا، یا تو یوں ہی تڑپ جا، یا وہی دام سے چھڑا، منت کیوں اٹھائے، منت کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، منت کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ غیر بچائے ہوں، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ غیر بچائے ہم، کوئی بچائے سوز غم، کوئی بچائے سوز غم، کوئی بچائے سوز غم، ساز طرب بچائے کیوں، دل کو جو مانگتے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی مدینے سے محبت اور بزرگوں کی مدینے سے وابستگی کا یہ انداز تھا کہ مدینے سے جانا گوارا نہیں ہوتا تھا، مدینے سے جانے کو جیسے کہ جرم تصور کرتے تھے۔ اللہ ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور مدینے جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور فرمائے۔ ہمارے ساتھ ناطقہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ آواز پہچاننی ہے، مدنی بھائی پہچانیں گے آپ؟ اور ایک مبلغ دعوت اسلامی کا ایک شارٹ کلپ آواز کی صورت میں ہم آپ کو سنائیں گے، مدنی پھول، اس میں ان کا کچھ بیان ہوگا، ہم سب سنیں گے۔ آپ نے بتانا ان کا نام کیا ہے، آپ مدنی چینل کتنا دیکھتے ہیں، نام بھی لکھا ہوا آتا ہے نا۔ آواز پہچاننی ہے انہوں نے، جی سنیں اور پہچانیں، بعد میں پھر دکھائیں گے بھی آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، مستجاب دعوات کیسے بنوں گا، ان سے جواب اللہ لیتے کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی جی بہت ہی پیارے مبلغ جو صبح کھلے آنکھ صلی اللہ میں تشریف لاتے ہیں اکثر، عدنان چشتی، عدنان چشتی بھائی، عدنان چشتی، ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح بول ماشاءاللہ۔ چلیں یہ والا بڑا مزیدار کوئی روایت بھی ہے غالباً، اس کو سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، مستجاب دعوات کیسے بنوں گا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، کوئی بندہ اس وقت تک مستجاب دعوات نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روزی جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال نہ ہو، پاک نہ ہو، طیب نہ ہو۔ بڑا پیارا مدنی پھول بھی ملا آپ کو، تحفے میں پیش نہیں کر سکتا، یہ میرا نہیں ہے، مدنی چینل کا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ شفیق بھائی آپ بھی پہچانیں گے، ایک نعت خواں کی کلپ آپ کو سناتے ہیں، مختصر سا شعر، آپ بتائیں گے کون ہے۔ آپ کو ہم ذہنی آزمائش میں دیکھتے تھے، آپ لوگوں سے سوالات کرتے تھے، آج ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں یہ ذہنی آزمائش ہی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، ذہنی آزمائش تو ہمارا پاپولر سلسلہ ہے نا، آپ کا ماشاءاللہ ویسے بھی ابھی کڈز مدنی چینل پہ پروگرام چل رہا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، ہر کیا نام ہے؟ ہفتے اور ہر اتوار کو سیٹرڈے 5 سے 6، سیٹرڈے سنڈے 5 to 6 PM آتا ہے۔ کیا نام ہے؟ دیکھیں اور سیکھیں کے نام سے۔ اچھا آپ دکھاتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، ماشاءاللہ ان کو اجاگر کرنا ہے۔ پانی رب کی نعمت ہے، پھول رب کی نعمتیں ہیں، اس کے بعد ڈیم یہ بھی رب کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ
جتنی بھی چیزیں ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں، جو بھی چشمے، ہر چیز اللہ عز و جل اللہ کی نعمت ہے. یہ دکھاتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں. بہت چلیں کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں نعت خواں کا، اور آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے یہ نعت خواں کون ہے. دکھائیں گے بعد میں، سنائیں گے پہلے. ٹھیک ہے. دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا، نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا. غلطی نہیں ہو جائے. حسنین بھائی ہمارے ماشاءاللہ، جواب آپ کا درست ہے کہ نہیں دیکھ لیتے ہیں. بڑے پیارے نعت خواں ہیں ہمارے. دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا، نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا. تم نے گئے چرانے والے. ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا آپ نے. آپ کو آپ کے لیے بھی شاباشی ماشاءاللہ. اچھا جواب. ہم ذہنی آزمائش میں تائف دیتے تھے. ہاں آپ کو کسی کو بھی خالی بناتے ہیں، ہم اگلے سلسلوں سے آپ کے دیے ہوئے تائف دیا کریں. جو بولے وہ کنڈی کھولے. تو آپ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے سلسلے کے لیے. آپ کو کلی اختیار ہے، اجازت ہے ہمیں دینے کے لیے. آپ تائف دے سکتے ہیں. ہم کچھ دکھاتے ہیں ایموجیز وغیرہ اپنے ایک سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کچھ تو بات ہے. کوئی بات، کوئی تھاٹ اور کوئی فکر، کوئی سوچ ہماری ہے بیہائنڈ دا سین، اور ہم باری باری پوچھتے ہیں کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ہمارے مبلغین، ہمارے نعت خواں جو ہیں وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کی کچھ کالز بھی شامل کریں گے، پھر آپ سے اجازت لیں گے. ہے کوئی بھائی کوئی پکچرز کچھ ملا کر ایک جملہ، کوئی فکر، کوئی بات ہم نے پہنچانی ہے؟ امین بھائی سے شروع کرتے ہیں. جی دکھائیے گا کیا ہے اس تصویر، ان چند چیزوں کو ملا کر کیا ہم بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مکہ پاک بھی بنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ایک بندہ دیکھ رہا ہے. کیا یہ کچھ ہے اس کے پیچھے امین بھائی؟ یہ ساتھ کیا ہے میں اگر امین بھائی کو بھی لے لیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اور یہ برابر میں آنکھیں. شعر میں بھی بتا سکتے ہیں. شعر بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں شعر میں بھی جواب دے سکتے ہیں. شعر ہو تو سونے پہ سہاگا. مکے کے اوپر میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، یہ ہے تیرا شکریہ. چلو یہ بھی بن سکتا ہے نا. ایک چیز کے پیچھے کئی چیزیں ہو سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں پر یہ مراد ہے ایک مدنی بھائی سے لیتے ہیں. پہلی نگاہ دیکھ کر کعبے پر پہلی نگاہ پڑے تو دعا کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے. واہ، اور دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اچھی بات ہے. آنکھیں کیوں ہیں؟ دیکھیں مدنی پھول مل رہے ہیں نا، دو مل گئے. مدنی بھائی کے ذہن میں بھی، ذہن میں جو آیا وہ پکچر کو دیکھ کے مصرع ہے، کعبہ دکھا دینا. ہاں ہاں ہاں، وہ یہ دعا کر رہا ہے اللہ کعبہ دکھا دے. رو رو کے دعا کر. شفیق بھائی آپ کا بھی یہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا. واہ بھائی، آپ بھی نعت خوانوں کے ساتھ نعت خواں بنتے جا. شعر آیا آپ کے ذہن میں. محمود بھائی بھی یہی کہیں گے؟ نہیں میرا بھی کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں دیکھنے کے بعد. اچھا چلے، ہماری مجلس کیا بتا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. کعبۃ اللہ شریف بھی بنا ہے اور کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. کعبہ دکھا دے مولا. واہ بھائی، مدنی بھائی بالکل پرفیکٹ. آپ نے وہی بات کی جو ہماری مجلس نے بتایا. ویسے امین بھائی کی بات بھی غلط نہیں ہے کوئی. مدنی پھول ایک چیز کے پیچھے کئی ہوتے ہیں. کچھ کال شامل کرتے. میرا نام محمد کبیر اطاری ہے، میں شہروں سے بات کر رہا ہوں. میرا اشفاق بھائی سے ایک عرض ہے کہ نعت چلا دیجیے، شب عروج محمدی ہے. معراج شریف کے حوالے سے ہمارے ناظرین کلام سننے کی فرمائشیں زیادہ کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. آج کل جس طرح معراج کی ہم تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا. ایک دو اشعار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معراج ہے میرے آقا کی، 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 معراج ہے میرے آقا کی. ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر
ہے ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے آمد ہے مرغ سدرا کی آمد ہے مرغ سدرا کی معراج ہے میرے آقا 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 کی کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا یہ بات ہے راز فاوحا کی یہ بات ہے راز فاوحا کی معراج ہے میرے آقا 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 کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی یہ کلام کس نے لکھا ہے اشفاق بھائی؟ لکھا ہے کسی شاعر کا ہے. جزاک اللہ. آپ نے دل جوئی کی. مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ نعت پروڈکشن ہمارا یوٹیوب پر یہ چینل ہے نعتوں کے حوالے سے بڑا زبردست چینل ہے دعوت اسلامی کا آفیشیل چینل ہے. اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس پر آنے والی نعتوں کو لائک کریں شیئر کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں. اور جنہوں نے ابھی فرمائش بھی کی ان کے لیے بھی بتا دوں یہ جو اشفاق بھائی نے ابھی کلام پڑھا ہے یہ اس میں موجود ہے. آپ پورا کلام ضرور سننا چاہیں گے وقت نہیں ہے تو آپ اس پہ بھی جا کے اس کو سن سکتے ہیں. بالکل سنیں. مدنی بھائی نے بھی بڑے پیارے پیارے کلام پڑھے ہیں اس پر. کوئی اس میں سے ایک کلام آپ کی پسند کا 2-3 اشعار اختتام پہ سنا دیں ہم آپ پر اینڈ کرتے ہیں. کوئی بھی اس میں سے آپ نے بڑے پیارے کلام پڑھے آپ نے. مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا بخت خفتہ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دے شو